یا مولانا یا صاحب الزمان، کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں کہ ابھی امام ہمارے وقت کا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس وقت جب خانہ کعبہ کو چھوڑا امام نے، اس امام نے، تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیا مہم ہے، کیا اہم ہے، کیا واجب ہے، سمجھ نہیں پائے، گھرے رہے۔ آج بھی یہی ہے۔ آج جب امام تو غیبت میں ہے نا، امام تو غیبت میں ہے، امام تو حاضر نہیں ہے، مگر امام کے جو نمائندے ہیں سارے، جو باعمل با بصیرت علماء ہیں، مہاراجے ہیں، وہ جب کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار، وہ جب کچھ چیزوں کو نشاندہی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ یہ کام نہیں کرو، اس کام کو چھوڑ دو، اس کام کو ایسے کرو، مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لو یہ بڑے عزادار آ گئے، یہ بڑے نئے لوگ آ گئے، ہمارے تو آباء و اجداد یہی کر رہے تھے۔ مشکل بات ہے نا، ظاہر ہے ہضم نہیں ہوتی ہے یہ بات۔ آج جب ان مراجع اکرام کو میں فالو نہیں کر پا رہا، مثال ہے نا، پریکٹس ہے، ٹھیک ہے، آج اگر میں سید علی خامنائی کو فالو نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی ان کو کیا پتا، ہم خود بہت بڑے عزادار ہیں، ہمیں سب پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے، تو آپ پریکٹس میں کیسے آئیں گے کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے؟ کیسے فالو کرنا ہے؟ ابھی مشکل لگتا ہے، یہ اصل میں ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ بڑی سخت بحث ہے یہ۔ کہتے ہیں بہرحال وہ تو جی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، خوب دوسرے ملک میں رہیں تو رہیں، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی روحانی امام ہے کہ نہیں ہے؟ اسماعیلیوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ بوہریوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر فرقہ، چاہے وہ دین اسلام کے اندر بھی ہو نہ ہو، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو ہے نا رہبر یا پیشوا۔ آپ کا، ہمارا پیشوا جو اصل پیشوا ہے، اصل رہنما ہے، وہ وقت کا امام ہے۔ اب جب امام حاضر نہیں ہے تو ہم ایمرجنسی سٹیٹ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس ایمرجنسی سٹیٹ میں جب کوئی مریض کو لایا جائے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، تو کیا مرنے دیا جائے؟ یا وہ بیچارہ کمپاؤنڈر آ کر کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے کہ کچھ تو اس کو بچاؤ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا۔ تو عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد محمد، تو کچھ تو ہو۔ اب اس عالم میں جہاں بالکل فشار ہے، پریشر ہے پورے اسلام کے اوپر، اسلام کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، فرقوں کو آپس میں لڑاؤ، ان کے اتحاد کو ختم کرو۔ مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا آپ کیسے مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ بیرونی طاقتیں آ رہی ہیں، آپس میں لڑوا رہی ہیں، ادھر مارو، اس کو مارو، فلسطین کو مارو، ان کو مارو، عراق میں اترو۔ تو کون ہے، کون ہوگا آپ کو راستہ دکھائے گا؟ کس کی طرف ہم دیکھیں؟ کون ہمیں بتائے گا؟ مرتے رہیں، مرتے رہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماننے والے کہ جو یہ کہتے ہوں کہ رسول خدا نے جانے کے بعد اپنے ولی کو منصب پہ بٹھایا، کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا جو نبی کے بعد بھی خالی نہیں چھوڑ رہا، امام کو بھیج رہا ہے، تو غیبت کے اندر بغیر کسی کے آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، کہاں جائیں، کہاں دیکھیں، کس کو دیکھیں گے آپ؟ کسی کو تو بنائیں اپنا۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ خود دیکھیں، کس کو بنائیں، کس کو بنائیں؟ خادم الحرمین کو آپ اپنا لیڈر بنائیں گے؟ یا ملیشیا کے پریزیڈنٹ کو اپنا لیڈر بنائیں؟ کس کو بنائیں؟ مسلمان، بحیثیت مسلمان سوچیں آپ۔ بڑے بڑے اہل سنت کو سمجھ میں آ گیا کون ہے اس ٹائم مسلمانوں کا لیڈر، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں؟ ہمیں لڑوایا گیا اسی چکر میں۔ بھائی آپ کن کی باتوں میں آتے ہیں؟ جن کو اپنے گلی کوچوں کا نہیں پتا، آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ وہ دنیا چلا رہے ہیں،
مہاراج دنیا چلا رہے ہیں, ایک جملہ بولتے ہیں بڑے بڑے کاخ ہل جاتے ہیں, ریڈ الرٹ میں رہتے ہیں. وہ سید دے دے کچھ مقاومت والا لبنان والا ایک جملہ کہتے ریڈ الرٹ پہ رہتی ہے دنیا. اور ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں. بندہ کوئی منہ تو ہو, بندہ بات کرے کسی کے مقابلے میں. عزیزانے, اور ہم بھی مطلب ہم بھی سن رہے ہیں خام خواہ بیٹھے ہوئے. یعنی ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. نقصان جو کیا ہم نے کیا ہے. مجھے کسی نے کہا مولانا صاحب ابھی حالات بڑے سخت ہیں, آپس میں اتحاد کی بات کریں. ہم تو ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں. ہم تو جب اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو پہلے اتحاد بین المومنین کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اتحاد اصل میں مومنین کو جو ہم نے کیا ہے, کس نے کیا ہے؟ کیوں ایسا مقام کیوں آیا کہ مومنین کی بھی اتحاد؟ مومن تو ویسے ہی مومن بھائی ہے, مومن کا بھائی ہے. تو یہ تصور کس نے ڈالا کہ مومن کے آپس میں اختلافات ہیں؟ کس نے ڈالا یہ تصور؟ کس نے ٹکڑے کروایا مومنین کو آپس میں؟ کسی عالم نے بیٹھ کر ممبر سے؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی اس لباس میں بھی آگے غلط بات کرتا ہے تو غلط کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لباس کو بھی دھوکہ مت کھائیے گا کبھی. میں معیار نہیں ہوں, نہ شخصیت پرست بنے. معیار اہل بیت کی تعلیم ہے. اگر اس معیار پہ میں بھی ہوں, بسم اللہ, میں بھی ہوں, مجھے باہر نکال دے. کوئی معیار نہیں ہے, صرف وہی معیار ہے جو اہل بیت نے تعلیم فرمائی ہے. اور اسی معیار پر اگر کوئی گفتگو کرے گا اور اسی سیرت کو اگر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہی مراجع ہیں جن کی زندگی وہی ہے, جن کی زبان ویسی ہیں جیسے ائمہ نے تعلیم فرمائی ہے, اسی طرح دشمن کو للکارتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں. زندگیاں ویسی ہیں ان لوگوں کی جیسے ان کے نوکر ہوتے تھے, جیسے ان کے خادم ہوتے تھے. یہ خادم ہیں ان کے, یہ نوکر ہیں ان کے. یہ خود کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے مولا, اور ہم اسی حالت میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں جانتے ہیں کہ ہمارا آقا اصل ہے, ہمارا صاحب زندہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ہمارا زندہ ہو اور ہم اس دنیا کی کھوکھلی ناروں سے گھبرا جائیں؟ مشکل ہم نے ڈالی ہے جان محترم کہ وہاں صاحب آپس میں نہ کم. بھائی ہم کب کر رہے ہیں کسی کو, لیکن اگر آپ کی صفوں میں منافق آئے ہوئے ہیں تو آپ کو جدا تو کرنا ہے. اس نہج پہ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ گھبرا کس چیز پر ہیں آپ؟ یعنی اب آپ جو ہے وہ غلط کو غلط بھی نہیں بولے. یعنی اب یہ آپ کی حالت آ گئی ہے تو پھر عزیزان محترم پھر ہم مجلس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کو غلط بولنے میں تکلیف اور برا لگ رہا ہے تو پھر ہم نہیں پڑھتے, مجلس نہیں پڑھتے. آپ پڑھوائیے, سب سے لے جائیں قوم کو جہاں لے کے جانا ہے آپ نے. ہم تو ویسے بھی لیڈر نہیں ہیں, نہ ہم نے کبھی بولا کہ ہم لیڈر ہیں. ہم تو خط مقدم کے سپاہی ہیں کہ پہلے اگر گولی آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ, اگر کوئی تیر آئے تو اپنے سینے پہ کھاؤ پہلے, اور وقت کے امام کو بچاؤ. اور کل کو سوال نہیں کیا جائے گا امت سے کہ تم نے ہمارے پیچھے کیا کیا. تیار نہیں تھے. تیار کیسے ہوں گے جب آپ کو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی؟ آپ ایک ڈائریکشن کی طرف متوجہ ہوں. عزیزان محترم کئی سال ہو گئے اس قوم کو اندر سے توڑا گیا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, جب آپ ایک طرف فوکس ہوں گے دشمن آپ کو کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک متحد ہونے کی ضرورت ہے. سب کو, علماء ہوں, ذاکر ہوں, نواخواں ہوں, مرثیہ خواں ہوں, انجمنیں ہوں, ٹرسٹیں ہوں, ایک طرف متوجہ ہوں. یہ دشمن نے کام کیا ہے کہ آپ کو آپ کے اصل سے توڑا ہے. آپ کا اصل جو تھا وہ یہی تھا نا کہ جہاں سے آپ کا دین نشت لے رہا ہے اس سے توڑا ہے آپ کو, اور توڑ کر آج اس مقام پہ لے آیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ دشمن کی پرانی سازش ہے. ڈیوائیڈ اور رول کرو ان کے اوپر, اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کون ڈیوائیڈ کرتا ہے اور کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کون تباہ کر رہا ہے قوم کو. خدا کے لیے ہم نے بہت گریا کروا دیا اپنے وقت کے امام کو, اب اور زیادہ گریا نہ کروائیں. اپنی ذاتوں سے باہر آئیں, اپنے نفسوں سے باہر آئیں, امام کے لیے زندہ رہیں اور امام سے دعا. الہی عظمت